انسانی صلاحیت ایک ایمان سے سب سے پہلی چیز ایمان ہے. جب ایمان آتا ہے تو ہمارے اندر جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، تو ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے اور آسن تقویم بنایا ہے یا اشر مخلوقات بنایا ہے، تو اب اس کی صلاحیت کا ظہور ایمان کے بیچ سے ہوتا ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے کام. جس طرح کوئی بھی زمین ہو، کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، جب تک اس میں بیج نہیں ڈالا جائے گا اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ زمین کی صلاحیت کیا ہے. دوسرے اعمال صالحہ، اعمال صالحہ اس ایمان کی تکمیل اور اس کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. ایمان درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت فرعها فی السماء، کہ جس کی اصل دل میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں عرش پر ہوتی ہیں. اب یہ بڑھتا کیسے ہے؟ یہ اعمال صالحہ سے بڑھتا ہے. اور اعمال صالحہ میں ایک عمل جو ہمیں روزانہ کرنا وہ نماز ہے. باقی روزانہ کی بنیاد پر نہیں ہے، باقی تو نفلی اعمال ہے. فرض میں صرف ایک ہی ہے، باقی تو رمضان روزے تو ایک دفعہ ہیں سال میں، زکوٰۃ سب پہ نہیں، حج سب پہ نہیں ہے. تو لہٰذا عمل صالح میں نماز، اگر آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا تو اس کے ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یہ بیج تو ڈال دیا ہے، نہ پانی دینا نہ گوڈی کرنا، تو کیسے ہوگے گا یہ اعمال سے نماز. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے اس کے سارے معاملات اچھے ہو جائیں وہ نماز اچھی کر لے. آپ چاہتے دکان اچھی چلے، نماز اچھی کر لو. کھیت اچھا ہو، نماز اچھی کر لو. نوکری اچھی ہو، نماز اچھی کر لو. گھر کے معاملات اچھے ہو، نماز اچھی کر لو. گورنروں سے فرمایا کہ تم اپنی نماز اچھی کر لو، تمہارے نیچے جتنی بھی گورنری جہاں جہاں ہے وہ اچھی ہو جائے گی. اب بتاؤ ہمارے پاس تو اتنا بڑا کام بھی نہیں ہے، ہمارا تو چھوٹا سا کام ہے نا، چھوٹا سا گھر ہے، 4-5 فرد ہے. گورنر کا کتنا بڑا کام. اور اس زمانے کی گورنری آج کی تھوڑی تھی کہ پنجاب کا گورنر ہے، بلکہ پنجاب جیسے 1000 پنجاب ہوتے تھے تو ایک علاقہ بنتا تھا، جس میں 10 ملک آتے تھے تو ایک گورنر ہوتا تھا. پورے عراق کا گورنر وہ عراق سے شروع ہوتا، ایران افغانستان سے بخارا تک جاتا تھا. جتنے ملک ہیں اس میں 50 ملک ہیں. اور میں تو نماز اچھی کروں تو اور باقی جتنے بھی اس کے اندر نفلی اعمال ہیں، روزہ نفلی جو بھی عمل کرے انسان، اعمال صالح، اس سے ایمان کا درخت بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تکمیل ہوتی ہے، کمال پیدا ہوتا ہے. تیسرا تقویٰ ہے، گناہ سے بچنا، کیونکہ گناہ جو ہے اس درخت کو جلا دیتا ہے. آپ نے آج کل جنگلوں میں آگ، ترکی میں ابھی آگ لگی تھی جنگل میں، درخت سرسبز ہے حالانکہ سبز اس کو آگ نہیں لگتی، جلا خاک کر دیتی، بالکل کالا سیاہ. 2012 میں آسٹریلیا جانا، اس کو تازہ تازہ آگ لگی تو دوست لے گئے، یعنی بالکل کالے سیاہ درخت. حیران ہو گئے دیکھ کر، ہم سبز درختوں کو ایسے آگ لگ رہی، کیسے سوکھی لکڑی کو لگتی ہے، پیٹرول کو لگتی ہے. ایمان کے درخت کو گناہ جو ہے نا آگ لگا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں اس لیے تو دل پر اثر ہوتا ہے نا. تو ایمان کہاں رکھا ہے؟ دل میں نا. گناہ کا اثر کہاں ہے؟ دل میں، سیاہ نقطہ. تو کیا مطلب کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ ایمان کو نقصان ہو رہا ہے. امام بخاری نے تو کفر کی سیڑھیاں قرار دے دیا گناہوں کو کہ یہ بالآخر انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں. یہ آج گناہ ہے، یہ گناہ ہے، بعد میں عقیدے پر اثر انداز ہوتا ہے. حضرت مولانا شمس افغانی رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور میں بڑا عرصہ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ کا کوئی دشمن ہے، ایک چور ہوتا ہے، وہ چور آپ کے کپڑے چرا لیتا ہے یا صندوق اٹھا کے لے جاتا ہے. ایک آپ کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کو جان سے مارنا چاہتا ہے، لیکن کہا کہ شیطان کو اس سے کوئی غرض نہیں، نہ کپڑے پھاڑے گا، نہ مارے گا، نہ ہمارے کپڑے چرائے گا، نہ نیکی سے ہمیں بظاہر روکے گا. لیکن یوسوس فی صدور الناس، جہاں ایمان رکھا ہے وہاں سراغ لگائے گا، تو اس کو پتہ ہے یہ نکل جائے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فارغ ہے. یوسوس فی صدور الناس، دل میں وسوسہ ڈالے گا، وہ وسوسے کو پھر شک بناتا ہے. جو ہی ایمان وسوسے سے شک میں جاتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. وسوسے تک تو ماوی ہے، آگے نہیں. اس لیے جب گناہ آدمی کرتا ہے تو گناہ
کا مطلب کیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بائیں طرف سے آتا ہے، اپنا سونڈ ڈالتا ہے، دیکھتا ہے کہ اگر دل غافل ہے تو اس کو منہ میں لے لیتا ہے، اس میں وسوسے ڈالتا ہے. تو مطلب ہے کہ گناہ کرنے والا جو ہے اس کے دل تک چور کی پہنچ ہو گئی، اور کسی وقت بھی چرا لے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. حدیث میں آتا ہے صبح مسلمان شام کافر، شام سے صبح کافر ہے. تو تقویٰ جو نا گناہ سے بچنا، یہ پہرا دینا ہے سرحد پر، یعنی آنکھ کو بچانا ہے، کان کو بچانا ہے، زبان کو بچانا ہے، یہ سرحد پر پہرا دے رہے ہیں. سرحد پر پہرا نہیں دو گے تو آپ کے کیپٹل پر حملہ آور ہو جائے گا. سرحد پر لڑ لو، سرحد پر لڑیں گے تو اسلام آباد کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا نا، زیادہ سے زیادہ بابل نگر کا تھوڑا بہت ہو جائے گا، لیکن اسلام آباد تک تو نہیں پہنچے گا نا. آنکھ پر لڑائی ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے بد نظری کا نام نہیں کرنا، اگر ہوگی توبہ اللہ معاف کر دے، مجھ سے بد نظری ہو گئی، تو آپ نے یہیں پر ہی سارا کچھ کر لیا، دل تک اثر نہیں آیا، زبان کان جو بھی ہے. کیونکہ تقویٰ نام ہے اعضاء کو گناہ سے بچانا، اعضاء گناہ تو ایمان محفوظ رہتا ہے ہمارے اندر جو ہے. یہ تین چیزیں جو ہے قرآن کو بیان کرتا ہے، ایمان، عمل صالحہ اور تقویٰ. یہ تین چیزیں آتی ہیں تو ہم میں اللہ نے جو رکھا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، صلاحیت نکلتی، پھر وہ صلاحیت استعمال ہوتی ہیں. اللہ استعمال کرتے ہیں، تبلیغ میں استعمال کر لیں، تدریس میں استعمال کر لیں، جہاد میں استعمال کر لیں، کسی بھی کام میں پھر لے آتے ہیں اس کو. وہ فارغ دنیا سے جاتا ہے، فارغ نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ کر کے جاتا ہے. اللہ اس کو خود اللہ استعمال کرتے ہیں. یہ عجیب ہے، خود اس کو اس لائن پر لگا دیں گے کہ بھائی جس میں وہ کام کا بن جائے گا، کچھ اپنے پیچھے ایسا کچھ چھوڑ کر جائے گا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تو وسلم کو دیکھا. اس وقت کی بات ہے جب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی بھی حیات تھے، ان کے ساتھ سفر ہوا. خواب میں وسلم خواب میں کہا کہ زکریا تو اسے کام لینا ہے. تو رو حضرت میں تو کسی کام قابل نہیں. ہم نے کب کہا تو نے کرنا، ہم نے لینا ہے، کب ہے تم نے کہا ہم نے لینا، ہم لیں گے جیسا دل چاہے گا. تو کتنا بڑا کام لیا. دیکھو دنیا میں جو ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ تبلیغی نصاب پڑھا جاتا ہے. ایک کام ہے ان کا، صرف یہ ایک کام ہے. اتنے بے شمار کار. ہماری علمی دنیا جو ہے بڑے بڑے کتابیں حدیث کی جس کو ہم مطالعہ کر کے، یعنی خواص، عوام، اوپر نیچے، ہر ایک کے لیے کام چھوڑ گئے. اور ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ نے ہمیں خود فرمایا کہ 2 شخص ایسے ہیں جن کی زندگی کے 5 منٹ بھی کبھی ضائع نہیں ہوئے. ان میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ. 5 منٹ ضائع نہیں کی زندگی، کوئی نہ کوئی اس میں کام کیا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر اللہ لک الحمد کمان صلی علی محمد کمان تعلو وفل بنا کمان تعلو انک انت التقوی والمغفرہ. اللہ ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، تقوی کی دولت میں نصیب فرما. ہم سب کو بغیر استحقاق کہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کا اپنا ولی اور دوست فرما. اللہ ہمارے ساتھی جماعت میں جا رہے ہیں، ان کے سفر کو قبول فرما اور اچھے آثار مرتب فرما. جہاں جائیں وہاں پر ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما. ہم میں سے جس دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ اجمعین.